بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تعارف حضرت غازی عباس علیہ السلام اور آپ کی شجاعت و بہادری کے واقعات۔ احباب، حضرت عباس علیہ السلام کے لیے فقط یہ فخر ہی کافی ہے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے بھائی ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام امام علی علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام ام البنین تھا، جن کا تعلق عرب کے ایک بہادر قبیلے سے تھا۔ حضرت عباس اپنی بہادری اور شیردلی کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے۔ اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کی وفاداری واقعہ کربلا کے بعد ایک ضرب المثل بن گئی۔ وہ ایک شہنشاہ وفا کے طور پر مشہور ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام 4 شعبان 26 ہجری کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے اس وقت تک آنکھ نہیں کھولی جب تک ان کے بھائی امام حسین علیہ السلام نے انہیں اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا۔ بچپن ہی سے انہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بہت محبت تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس عظیم الشان بچے کا نام عباس رکھا۔ روایت ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کی پیدائش کا مقصد ہی امام حسین علیہ السلام کی مدد اور نصرت تھا، اور اہل بیت علیہ السلام کو شروع سے واقعہ کربلا اور اس میں حضرت عباس علیہ السلام کے کردار کا علم تھا۔ حضرت علی ابن طالب علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل ابن ابی طالب کے مشورے سے، جو انصاف کے باہر تھے، ایک متقی اور بہادر قبیلے کی خاتون فاطمہ کلابیہ سے عقد کیا اور اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے جو اسلام کی بقا کے لیے کربلا کے خونی معرکے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی نصرت و مدد کرے۔ چنانچہ اللہ نے فاطمہ کلابیہ کے بطن سے، یعنی حضرت علی علیہ السلام نے ام البنین کا خطاب عطا کیا تھا، 4 بیٹے امام علی کو عطا کر دیے، اور ان سب کی شجاعت و دلیری زبان زد عام خاص و عام تھی، اور سبھی نے میدان کربلا میں نصرت اسلام کا حق ادا کر دیا اور شہید ہوئے۔ لیکن غازی عباس علیہ السلام ان سب میں ممتاز اور نمایاں تھے، کیونکہ خود حضرت علی علیہ السلام نے ان کی ایک خاص نہج پر پرورش کی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان کی تربیت و پرورش کی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام سے انہوں نے فن سپاہ گری، جنگی علوم، معنوی کمالات، مروجہ اسلامی علوم و معارف، خصوصاً علم و فقہ حاصل کیے۔ 14 سال کی معمولی عمر تک وہ ثانی حیدر کہلانے لگے۔ حضرت عباس علیہ السلام بچوں کی سرپرستی، کمزوروں اور لاچاروں کی خبرگیری، تلوار بازی اور مناجات و عبادات سے خاص شغف رکھتے تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت خصوصاً کربلا کے لیے ہوئی تھی۔ لوگوں کی خبرگیری اور فلاح و بہبود کے لیے خاص طور پر مشہور تھے۔ اسی وجہ سے آپ کو باب الحوائج کا لقب حاصل ہوا۔ حضرت عباس کی نمایاں ترین خصوصیت اثار و وفاداری ہے، جو ان کی روحانی کمال کی بہترین دلیل ہے۔ وہ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے عاشق و گرویدہ تھے، اور سخت ترین حالات میں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ لفظ وفا ان کے نام کے ساتھ وابستہ ہو گیا، اور اسی لیے ان کا ایک لقب شہنشاہ وفا بھی ہے۔ باطل کے سامنے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار اور ہر خیر و بلائی کا علمبردار ہوگا۔ پس تاریخ نے یہ ثابت کر دکھایا کہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کی طرف سے برپا ہونے والی جنگوں میں حضرت عباس میں دشمنوں کے خلاف لڑنے والے ایسے مجاہد اسلام تھے کہ جن کا سامنا کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ پس میدان کربلا میں جناب عباس علیہ السلام نے دشمنوں کے بڑے غرور و تکبر سے بھرے ہوئے جرنیلوں کو فنار کیا، اور دشمن کی پوری فوج پر موت کی پرچھائیوں کو طاری کر دیا۔ احباب، صفین میں جنگ زوروں پر تھی کہ جب اچانک ایک کم عمر نقاب پوش لڑکا مولا علیہ السلام کے لشکر سے جدا ہوا۔ مورخین کہتے ہیں کہ اس لڑکے کی عمر غالباً 13 سال تھی۔ مخالف لشکر کے سامنے آ کر رکا اور حل من نار مبارز کی صدا بلند کی۔ اس نوجوان کے مقابلے میں لشکر کے طاقتور ترین پہلوان ابو شعثہ کو بھیجا گیا۔ اس نے میدان میں نکل کر اس نوجوان کو کہا، شام والے سمجھتے ہیں کہ میں 1000 گھڑ سوار شہ سواروں کے برابر ہوں، اور تم مجھے اس نوجوان کے سامنے بھجوا رہا ہے۔ میرے 7 بیٹے ہیں جو اس نوجوان کا جواب دے سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنا ایک بیٹا میدان کارزار میں روانہ کیا، جو چند ہی لمحوں میں نوجوان کے ہاتھوں اپنے خون میں نہا گیا۔ ابو شعثہ نے بڑی حیرت سے یہ نظارہ دیکھا اور اپنا دوسرا بیٹا نئی ہدایات دے کر میدان میں اتارا، لیکن نتیجہ وہی تھا، اور یوں ابو شعثہ کے 7 بیٹے اس نوجوان کے ہاتھوں مارے گئے۔ آخرکار ابو شعثہ شاید 7 بیٹوں کا بدلہ لینے نوجوان کا جواب دینے کے لیے میدان میں اترا، لیکن وہ بھی چند ہی لمحوں میں اس نوجوان کی کاری ضرب کا شکار ہو کر اپنے بیٹوں سے جا ملا۔ مزید مخالف کے لشکر میں کسی بھی اس نوجوان کے جواب دینے کی جرات نہ تھی۔ یہ نوجوان کون ہے اس وقت پتہ چلا جب مولا
علی علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان کے چہرے سے نقاب اتارا جو حضرت غازی عباس علمدار تھے۔ کربلا کے میدان میں حضرت عباس علیہ السلام نے جب عزم و حوصلہ، شجاعت و بہادری اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اس کو بیان کرنے کا مکمل حق ادا کرنا نہ تو کسی زبان کے لیے ممکن ہے اور نہ ہی کسی کلام میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اسے لکھ سکے۔ جناب عباس علیہ السلام نے اپنی مضبوط ترین ارادہ اور عزم و حوصلہ کے اظہار سے ابن زیاد ملعون کے لشکر کو نفسیاتی طور پر بالکل ایسے ہی بھاگنے پر مجبور کر دیا جیسے انہوں نے میدان جنگ میں طلحہ ان ملعونوں کو اپنی تلوار اور شجاعت سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام عظیم ترین صفات اور فضائل کا مظہر تھے، شرافت، شہامت، وفا، ایثار اور دلیری کا مجسم نمونہ تھے۔ واقعہ کربلا میں جناب عباس علیہ السلام نے مشکل ترین اور مصائب سے بھرے لمحات میں اپنے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان قربان کی اور مکمل وفاداری کا مظاہرہ کیا، اور مصائب کے پہاڑوں کو اپنے اوپر ٹوٹتے ہوئے دیکھا، لیکن عزم و حوصلہ، ثابت قدمی اور وفا میں ذرہ برابر بھی فرق نہ پڑا۔ اور یہ ایک یقینی بات ہے کہ جن مصائب کا سامنا جناب عباس علیہ السلام نے کیا، ان پر صبر کرنا اور ثابت قدم رہنا فقط اس کے لیے ہی ممکن ہے کہ جو خدا کا مقرب ترین بندہ ہو اور جس کے دل کو خدا نے ہر امتحان کے لیے مضبوط بنا دیا ہو۔ زو شیشے میں کہاں جو الماس میں ہے، سارے عالم کی وفا حضرت عباس میں ہے۔ احباب حرم حسین کے پاسدار، وفاؤں کے درخشاں مینار، اسلام کے علمبردار، ثانی حیدر قرار، کسی کے قلم میں اتنی طاقت کہاں کہ دیار عرش معرفت اطلس شجاعان عرب کے بارے میں خامہ فراسائی کر سکے، یا ان کی فضیلت میں اپنے لبوں کو وا کر سکے، کہ ان کی فضیلت اور عظمت کا اندازہ کر سکے۔ احباب میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آیا تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دینا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک محمد اسلام کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔